جزیرہ یا آئس لینڈ اسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے۔ جزائر دو اقسام کے ہوتے ہیں، ایک بڑے اعظمی جزائر اور دوسرا سمندری جزائر۔ جدید سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے موجودہ دور میں ایسے چھوٹے اور بڑے جزائر بھی دریافت کیے جا چکے ہیں۔ ان جزائر کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، جبکہ اس ٹاپکس پر نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل پر ایسی بہت سی ڈاکومنٹریز بھی موجود ہیں جن میں ان جزائر کی حالات زندگی کو بڑی عمدہ طریقے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے جزیرے کے بارے میں بتائیں گے جو ہندوستان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس جزیرے پر قیدیوں کو لا کر ٹارچر کیا جاتا تھا، جبکہ اس جزیرے کی دریافت آج سے کچھ عرصہ قبل ہوئی۔ ڈسکور دی یونیورس چینل میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ اس جزیرے کو دنیا کا سب سے انوکھا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی آخری آبادی والا علاقہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے جس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ جی ہاں، دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جس کے بارے میں سب باتیں کی جاتی ہیں۔ بھارت کی سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں اینڈیمن اور نیکوبار کے جزائر موجود ہیں۔ یہ جزائر تاج برطانیہ کے پاس تھے اور تقسیم ہند کے وقت بھارت کو منتقل ہوئے۔ اینڈیمن جزائر کی وجہ شہرت کالا پانی کی قید ہے۔ پورے بڑے صغیر سے انگریز حکمران اپنے مخالفین کو یہاں قید کر کے رکھتے تھے۔ اینڈیمن کے مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پر 50 جزائر موجود ہیں۔ یہ جزائر سینٹینل کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو جنوبی سینٹینل سمیت 4 جزائر ویران ہیں، جبکہ صرف ایک شمالی سینٹینل جزیرہ آباد ہے جو عجیب و غریب کہانیوں کی اماج گاہ بن چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 50 سے 400 لوگ آباد تھے، مگر اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے، اگر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو اس سینٹینل جزیرے کی آبادی کا اندازہ کس طرح سے لگایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آبادی 40 سے لے کر 400 نکوس پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر ماہرین کے مطابق 300 کی تعداد یقینی ہے، جس کے مطابق 1901 سے لے کر 1911 تک افراد کی مجموعی تعداد 144 تھی۔ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے، ان کا رہن سہن کیسا ہے اور گھنے جنگلوں میں گھاس پھوس سے بنے گھر کیسے ہیں، ان کی خوراک پھل سبزیاں، شہد، جنگلی کچھوے اور مچھلیاں ہیں۔ یہ قوم دنیا کی انوکھی اور اکیلی قوم کا درجہ اپنے نام رکھتی ہے۔ ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، اسے دنیا کے خود مختار جزیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نارتھ آئی لینڈ کا رقبہ 60 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 7.8 اور چوڑائی 7 کلومیٹر ہے۔ موسمی اعتبار سے ٹراپیکل خطہ ہونے کی وجہ سے بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے یہاں کا ٹیمپریچر پورا سال 25 سے 30 سیلسیس کے درمیان رہتا ہے۔ اینڈیمن میں رہنے والوں کو اونج کہا جاتا ہے اور غالباً امکان یہی ہے کہ یہ سینٹینل میں اونج قوم کا کوئی قبیلہ رہتا ہوگا۔ یہ اب سینٹینلز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ میں اینڈیمن کے تمام جزائر ایک تامل بادشاہ راجندرہ کے زیر سلطنت رہے۔ راجندرہ چولا بادشاہت کا ایک حصہ تھا اور اس کی حکومت 1014 سے لے کر 1044 تک تھی۔ راجندرہ نے یہ سب جزائر وفاقی نقطہ نظر سے آباد کیے اور یہاں فوجی چھاونیاں بھی بنائی تاکہ وہ انڈونیشیا اور سماٹرا کی حدود میں داخل ہو سکے اور وہاں کے بادشاہوں کے خلاف جنگیں کر سکے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ تمام جزائر تامل ناڈو کے میراتھا بادشاہت کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا۔ پچھلے 200 سال میں اس جزیرے پر جانے یا اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی لاتعداد کوششیں کی گئی، مگر ساری بے سود رہی۔ تاریخ میں اس جزیرے کے متعلق دنیا کو سب سے پہلے اس وقت پتہ چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سروے ٹیم نے 1771 میں اپنی ایک رپورٹ میں جزیرے کا ذکر کیا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر آگے نکل گئے۔ انہوں نے اسے افسانوی جزیرہ قرار دیا تھا۔ نارتھ سینٹینل آئس لینڈ جغرافیائی یا قانونی طور پر بھارت کے زیر کنٹرول نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اسے بھارت کے زیر کنٹرول خود
मख्तार इलाका तस्वर किया जाता है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मकामी कबीले ने किसी खास किस्म का ताल्लुक रखने से इनकार कर दिया तो भारत ने 1991 से ये सेंटिनल जजीरे पर जाना और इसके करीब तक जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। एंडीमन इंतजामिया के मुताबिक ये सेंटिनल जजीरे के 3 मील तक की हदूद ममनू इलाका है और वहाँ जाना गैर कानूनी है। अब आलमी मीडिया की इस पर बहस जारी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों के बारे में जानने का क्या तरीका हो सकता है? क्या वहाँ कोई फौज भेजी जाए जो सबको पकड़ ले और इस जजीरे का मुशाहिदा किया जाए, या इन्हें बेहोश किया जाए? मगर इन दोनों तरीकों में तसादम का खतरा है जिससे जान भी जा सकती है। इसके मुतालिक बेहतरीन हालिया जवाब अभी तक सामने नहीं आया। या वहाँ एक ड्रोन भेजा जाए जो मखसूस बुलंदी पर रहते हुए इनकी फिल्म और अक्सबंदी करे, जिससे इनके रहन सहन का तरीका मालूम हो सके, और ड्रोन में ताकतवर माइक्रोफोन भी लगे हों जो वहाँ की आवाज़ों को बेहतर तरीके के साथ रिकॉर्ड कर सके। लेकिन इस पर भी एक तफसीली बहस हो चुकी है। जब वो खुद दुनिया से राब्ता नहीं रखना चाहते तो इनकी जासूसी करने के बजाय इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। मुस्तकबिल में शायद वो खुद राब्ता करना चाहें या बैरूनी दुनिया को खुश आमदीद कहें, उस वक्त तक इन्हें कुछ न किया जाए। दुनिया के इस अनोखे आइसलैंड के मुतालिक आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।